الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إن الله كان غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ مجلس میں چند باتیں عرض کی گئی تھی کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے ہیں اور نہ زناکاری بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں. اور جو شخص بھی ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا تو وہ اسام میں داخل ہوگا. ایک مطلب تو اس کا یہ کہ ہلاکت میں پڑ جائے گا، یا اسام جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے اس میں چلا جائے گا. یہی نہیں، چونکہ اس نے شرک بھی کیا، قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، تو کئی گناہ عذاب اس کو ہوگا. یضاعف لہ العذاب. اور شرک کی وجہ سے یخلد فیہ مہانا، ذلیل و خوار ہو کر کے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مگر وہ شخص جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو، ان کی لغزشوں کو، ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حسنات انہیں نیکیوں سے بدل دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ کی بڑی قدر دانی ہے. بڑا سے بڑا گناہگار بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. یہاں تک کہ 80 سال تک، 100 سال تک ایک شخص شرک اور کفر میں مبتلا رہا اور مرنے سے چند ساعتیں پہلے وہ شرک سے، کفر سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا. چند روایتیں گزشتہ ہفتے بھی ذکر کی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو توبہ اور مغفرت کے سلسلے میں کیا اعلان کیا گیا. ایک حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ حدیث قدسی ہے.
حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہو، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو بے شک تم خطا کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو رات اور دن، اور میں تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، بس تم مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ رات اور دن کا گناہ گار بھی جب اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا، بلکہ بندوں کو خطاب فرمایا کہ تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مسلم شریف میں روایت ہے، مسند احمد میں ایک روایت ہے، یا عبادی کلکم مذنب الا من عافیت، اے میرے بندو تم سب کے سب گناہگار ہو، مگر میں جسے عافیت دوں وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ فاستغفرونی اغفر، تو تم مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، بخش دوں گا۔ ومن علم انی اقدر علی المغفرۃ فاستغفرنی بقدرتی غفرت له ولا ابالی، جو شخص اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میں اس کی مغفرت پر قدرت رکھتا ہوں، اس لیے وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے، میری قدرت کو تسلیم کر کے تو میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، اور مجھے اس کے مغفرت کرنے کے بعد کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کو کون پوچھنے والا ہے کہ اللہ تو نے اس بڑے سے بڑے گناہ گار کو کیوں معاف کر دیا؟ یہ حدیث قدسی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قائد تحت جبل، یہ حدیث اس مناسبت سے ذکر کی جا رہی ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان خوب گناہ کرے اور جری ہو جائے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہی ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ گناہ کرے تو بے چین ہو جائے۔ پہلی بات تو عمدن قصدن ارادتن گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن نفس اور شیطان سے مغلوب ہو کر بشری تقاضوں سے اگر ہو بھی جائے تو جب تک اپنے گناہ کو معاف نہ کروا لے اس کو چین نہیں آنا چاہیے۔ ایک مومن جس سے گناہ ہوتا ہے اس کی کیا مثال ہے، اور جو لوگ گناہوں پر جری ہوتے ہیں اس کی کیا مثال ہے؟ دو مثالیں اس حدیث شریف میں بیان کی جا رہی ہے۔ ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسا خیال کرتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ڈرتا ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے۔ گناہوں کا تصور کر کے ہی وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ پہاڑ میرے سر پر گر جائے۔ پہاڑ سر پر گرے تو آدمی کی ہلاکت یقینی ہے، تو انسان گناہوں سے بھی ایسا ہی ڈرے جیسا کہ میں گناہ کروں گا تو ہلاکت میں پڑ جاؤں گا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، اور جو شخص فاجر ہوتا ہے یعنی گناہوں کا عادی ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ ناک پر آتی ہے مکھی، آدمی اڑا دیتا ہے، بس آئی اڑا دیا، ختم ہو گیا۔ ایسے ہی بڑے بڑے گناہوں کو بھی فاجر اور فاسق لوگ معمولی سا سمجھتے ہیں اور ان گناہوں کے کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ قال ابو شہاب بیدہ فوق انفی، ابو شہاب نے وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا کہ اس طرح وہ مکھی کو اڑا دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے توبہ سے اور استغفار سے۔ یہ توبہ اور استغفار کا دروازہ انسان کی جان میں جان جب تک ہے وہاں تک کھلا ہوا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو دو قیامتیں ہیں، ایک تو ہے قیامت صغریٰ، انسان کی موت آ جائے یہ اس کی قیامت صغریٰ ہے،
اور ایک آئے گی قیامت کبریٰ جس میں نظام کائنات سب درہم برہم ہو جائے گا۔ تو قیامت صغریٰ کی علامت یہ ہے کہ انسان کی جان حلق میں آ جائے، جس کو حالت غرغرہ کہتے ہیں، جس کے بعد اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مومن بندہ جب اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، معلوم یغرغر، جب تک کہ اس کی جان حلق میں اٹک نہ جائے، اور قیامت کبریٰ تک بھی دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا۔ چنانچہ ایک روایت میں للتوبۃ باب بالمغرب مسیرۃ 70 عاما، توبہ کا ایک دروازہ ہے جو مغرب کی سمت میں کھلا ہوا ہے، 70 سال کی مسافت کی دوری پر ہے۔ 70 سال آدمی چلتا ہی رہے، وہاں تک بھی توبہ کا موقع اس کو دیا جائے گا۔ لا یزال کذالک حتی یاتی بعض آیات ربک طلوع الشمس من مغربها، یہ دروازہ کھلا ہی رہے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض نشانیاں آ جائے، خاص طور پر مغرب کی جانب سے جب سورج طلوع ہوگا تو اس کے بعد اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تفصیل آئی ہے روایت میں کہ ایک رات ایسی طویل ہوگی کہ جو نیک بندے ہوں گے، صالح بندے ہوں گے، تہجد کے وقت، فجر کے وقت جو حضرات اٹھتے ہیں، سب بیدار ہو جائیں گے۔ رات پوری ہو گئی، سورج نکلتا کیوں نہیں؟ تو وہ حضرات محسوس کر لیں گے کہ اب کچھ انقلاب آنے والا ہے دنیا میں۔ چنانچہ اللہ کے نیک صالح بندے تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ کافرین، فاسقین، فجار وہ بے چین ہوں گے کہ کیا بات ہے، صبح ہوتی کیوں نہیں؟ پوری دنیا میں ایک قسم کا انتشار اور انفشار ہوگا کہ سورج نکلتا ہی نہیں، تو اچانک سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ جیسے مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہوگا تو یہ بڑی نشانی ہے قیامت کی۔ 10 علامتیں مسلم شریف کی روایت میں تفصیل سے بیان کیے، اس میں ایک بڑی علامت یہ ہے طلوع شمس من المغرب۔ چونکہ آج تک لوگوں نے ایسی بڑی نشانی دیکھی نہیں تھی، تو اب ہر ایک کو یقین ہو جائے گا کہ اب اس دنیا کا نظام ختم ہونے والا ہے۔ تو جتنے بھی کافر ہوں گے سب ایمان لے آئیں گے، سب کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اور جتنے بھی فاسق، فاجر، گناہگار ہوں گے سب توبہ کرنے میں مشغول ہو جائیں گے۔ لیکن جب یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ ایمان لانا اس نشانی کو دیکھ کر ہوا، یہ توبہ اس نشانی کو دیکھ کر ہوا۔ نشانی دیکھنے کے بعد جو بھی اب ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، جو کافر رہیں گے وہ کافر ہی، اور جو گناہگار فاسق فاجر رہیں گے وہ فاسق ہی رہیں گے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے اس امت پر خصوصاً کہ بھی موت سے پہلے تک بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور قیامت کی یہ بڑی نشانی آنے سے پہلے تک بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوتاہی اور قصور ہمارا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی بڑی افسوس اور حسرت کی بات ہے کہ ہم گناہ کرنا نہیں چھوڑتے ہیں لیکن توبہ استغفار چھوڑ دیتے ہیں۔ گناہ کرنا چھوڑتے نہیں ہیں لیکن توبہ استغفار کرنا ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ اگر گناہ ہو بھی تو اس کے چھوڑنے کا ارادہ کرے، استغفار کرے، اور کم از کم رات میں سوتے وقت 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کرے آدمی، اس نیت سے کہ اللہ دن بھر میں جتنے گناہ ہوئے تو اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے، اور یہ گناہ مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، تو ہی مجھے چھڑا دے اور میرے دل میں اس کی نفرت پیدا فرما دے۔ چند دن بھی اگر اس عمل کا اہتمام کرے گا آدمی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گناہ کی نفرت اس کے دل میں آ جائے گی اور گناہ اس سے چھوٹ جائے گا۔ عن ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے رات میں تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے۔ جب رات ہوتی ہے تو اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کا جیسا بھی ہاتھ ہو،
اس کی شان کے لائق. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ہاتھ ایسا ہے جیسا کہ ہمارا ہاتھ ہے. متقدمین متکلمین تو ان حدیثوں کو ظاہر پر ہی معمول کرتے ہیں کہ جن حدیثوں میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا وہ ہے اس کا، لیکن اس کی شان کے لائق ہے. اور متاخرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ متوجہ ہوتا ہے، بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. رات ہوتے ہی کہ دن میں جن جن لوگوں نے گناہ کیا ہے توبہ کر لو تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا. اور جب رات گزر جاتی ہے اور دن شروع ہوتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ کون ہے جو رات کا گناہگار صبح میں توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں. یہ سلسلہ اللہ کی توجہ کا، اللہ کی رحمت کا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مغرب کی جانب سے سورج طلوع نہ ہو، وہاں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایک روایت ہے مسلم شریف میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ یہ صفا پہاڑ سونے کا وہ بنا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے. آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیے کہ یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، صفا پہاڑ، تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ آپ اگر کہے آپ کی خواہش، آپ کی تمنا یہ ہے کہ یہ قریش کے مطالبے پر صفا پہاڑ کو میں سونا بنا دوں، آپ کی اگر تمنا ہو تو میں بنا دوں، اس کو سونے کا پہاڑ بنا دوں. لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ انکار کریں گے اور ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا عذاب دوں گا کہ آج تک کسی نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا. اور اگر آپ چاہے تو میں آپ کی امت کے لیے توبہ اور مغفرت کا دروازہ کھلا چھوڑ دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میاں نہیں، صفا پہاڑ کو سونے کا مت بنائیے، میری امت کے لیے رحمت، میری امت کے لیے مغفرت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ایک سبب ہے کہ آپ نے امت کے لیے وہ ظاہری دنیا کو نہیں مانگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے یہ توبہ کا دروازہ مانگا کہ اللہ توبہ کا اور استغفار کا دروازہ میری امت کے لیے کھلا رکھے. ایک روایت ہے جو مسلم شریف میں ہے، طویل ہے. سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند قیدی لائے گئے. ان میں ایک عورت بھی تھی، اس کا بچہ کہیں بچھڑ گیا تھا تو لوگوں کے درمیان اس کو تلاش کر رہی تھی. تلاش کرتے کرتے وہ بچہ مل گیا تو اس عورت نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، چمٹا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ رحم کرنے والی ہے جو اپنے بچے پر کر رہی ہے. جب یہ عورت مخلوق ہے، بندی ہے، وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی کئی گنا زیادہ رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالنا پسند کرتا ہے. معلوم ہوا کہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے ہمیشہ گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے اور استغفار کا، توبہ کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بندو اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو. اس لیے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں 70 مرتبہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، نہ آپ نے کبھی کوئی صغیرہ گناہ کیا نہ کوئی کبیرہ گناہ. نبوت سے پہلے بھی آپ گناہوں سے محفوظ تھے اور نبوت کے بعد تو تھے ہی، پھر بھی آپ
100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ اس کی کیا وجہ؟ علماء نے اس کی 2 وجہ لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی آسانی کے لیے بعض دفعہ وہ کام کر لیتے تھے جو خلاف اولا ہوتے تھے۔ اولا اور بہتر یہ ہے کہ نہ کرے، لیکن امت پر مشقت نہ ہو، امت کو وہ امر جائز معلوم ہو، امت پر مشقت نہ ہو، ان کی سہولت کے لیے بعض دفعہ خلاف امور کاموں کو بھی آپ انجام دے دیتے تھے، لیکن اس کا اثر آپ کے دل پر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی غبار چڑھ گیا ہو۔ اس کے لیے آپ بار بار استغفار پڑھتے تھے۔ وہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی صغیرہ بھی نہیں، کبیرہ بھی نہیں، لیکن آپ نے اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ بتلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استغفار پڑھ کر کے بتلایا کہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں میں یا 70 مرتبہ، وہ حقیقت میں اپنے لیے نہیں بلکہ امت کی تعلیم کے لیے، کہ میں معصوم ہونے کے باوجود اتنا اہتمام کرتا ہوں تو تم لوگ تو گناہ گار ہو، اس لیے تمہیں بطریق اولا استغفار کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال استغفار کی حقیقت گزشتہ مرتبہ میں بتلا چکا تھا۔ ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا، 2 چیزیں الگ الگ ہے، استغفار اور توبہ۔ استغفار اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہنا، اور توبہ ہے آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرنا۔ ایک توبہ وہ ہوتی ہے جو ظاہری طور پر گالوں پر ہاتھ مار کر کے ہم نماز کے بعد کر لیتے ادھر ادھر، تو ایسی توبہ سے بھی توبہ ہونی چاہیے۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہمارا استغفار بھی وہ استغفار کا محتاج ہے۔ ہمارے حضرت مرشد اول فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اپنے بچے کو لے کر کے اور کہا کہ حضرت اس کو ذرا ادب سکھائیے، کچھ اس کو نصیحت کیجیے، یہ بار بار پیسے مانگتا ہے۔ حضرت نے کہا کیوں پیسے مانگتا ہے تیرے باپ سے، چل توبہ کر۔ اس نے کہا حضرت توبہ کرتا ہوں، پیسے نہیں مانگوں گا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو باپ کو کونی مارتا کہ لاؤ پیسے جلدی سے۔ اب ایسی توبہ نہیں ہونی چاہیے کہ ادھر گالوں پر ہاتھ بھی پھیر رہے اور پھر تو وہ گناہ کا خیال اور ارادہ ہے ہی۔ دوبارہ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی مضمون کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین راستے پر کھڑے ہوئے تھے، تو ایک عورت کا بچہ لوگوں کے درمیان چلا گیا، تو اس اندیشے سے کہ میرے بچے کو لوگ کچل نہ ڈالے، وہ جلدی جلدی دوڑی اور دوڑ کر کے اپنے بچے کو اپنے گود میں لے لیا، چمٹا لیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے وہی پوچھا، یا صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ یا رسول اللہ میاں کیا اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَلَّهُ يُلْقِي حَبِيبَهُ فِي النَّارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی آگ میں کبھی نہیں ڈالے گا۔ ایک ایمان والا جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے آگ میں ڈالے گا۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حبیب ابن حارث ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ میں بڑے بڑے گناہ کرتا رہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی توبہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر توبہ کرو۔ کہنے میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو اللہ اکبر من ذنوبک یا حبیب ابن الحارث، اللہ کی معافی تیرے گناہوں سے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے اے حبیب ابن حارث۔ اللہ کی معافی دعا بھی ہے نا، اللہم مغفرتو کا اوسع من ذنوبنا، اے اللہ تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کا اہتمام کریں، توبہ کا اہتمام کریں،
ایک دفعہ جب گناہ سے توبہ کر چکے آدمی، ارادہ کر چکے کہ اب مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، اس پر قائم رہنا ہے، اور قائم رہنے اور ثابت قدم رہنے کے لیے چند اسباب کی بھی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک خاص سبب یہ ہے کہ انسان ان دوستوں کو جن سے گناہ کرنے کی عادت اس کو لگی، ان دوستوں سے دوستی قطع کر دے، ختم کر دے، یا وہ ماحول جس میں رہ کر کے وہ گناہ کا عادی بنا ہوا ہے اس ماحول سے دور ہو جائے، یا وہ اسباب جن کی بنا پر وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے ان اسباب کو چھوڑے گا تو آدمی گناہ سے بچ سکے گا۔ اب توبہ تو کر لی لیکن پھر انہی دوستوں سے تعلق ہے جنہوں نے اس کو گناہ میں مبتلا کیا، اسی ماحول میں رہتا ہے جہاں گناہ کا ماحول، گناہ کا مزاج بنا ہوا ہے، وہی اسباب اختیار کرتا ہے جو گناہ کی طرف لے جانے والے، تو آدمی گناہ پر توبہ اور استغفار پر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ چنانچہ مشہور روایت ہے اور بخاری میں واقعہ ہے کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے۔ 99 قتل کتنا بڑا گناہ ہے، 99 قتل کیے اس نے، لیکن اس کو پھر احساس ہوا کہ میں نے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میری توبہ کی کوئی شکل ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک بہت بڑے زاہد اور راہب رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ اب وہ راہب اور زاہد کے پاس گیا، کہا کہ میں نے تو 99 قتل کر دیے، کیا توبہ کی کوئی شکل ہے؟ وہ اتنے بڑے بڑے گناہ تو نہیں کہ 99 لوگوں کو تیری توبہ کی کوئی شکل نہیں، کہ ایسی بات ہے، چل تیرا بھی کام کر دیتا ہوں پورا، تو 100 کا عدد پورا کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن پھر احساس ہوا، پھر لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ ایک عالم رہتے ہیں لیکن بہت دور فلاں بستی میں رہتے ہیں، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں جاؤ، شاید تمہارا کچھ وہاں کام بن جاوے۔ چنانچہ وہ اس بستی کی طرف چلا جہاں وہ عالم رہتے تھے۔ اب راستے سے چل رہا ہے تو جس بستی سے وہ نکلا تھا اس میں اور اس عالم کی بستی میں آدھا فاصلہ ہو گیا، کوئی آدھا راستہ طے کر چکا تھا، آدھا باقی تھا، اور وہاں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب نیکی لکھنے والے فرشتے اور برائی اور گناہ لکھنے والے فرشتوں میں، یا ہے کہ عذاب والے فرشتے اور نعمتوں والے فرشتوں میں اختلاف ہوا کہ اس کی روح کون قبض کرے، اس کی روح کو کون لے جاوے۔ تو رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہے، اس لیے ہم اس کی روح کو لیں گے۔ عذاب والے کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے بڑے بڑے جرم کر رکھے ہیں، اس لیے ہم اس کی روح کو لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، وہ کیوں لڑ رہے ہو، پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا فرشتوں نے، تو انہوں نے اس کو حکم بنا دیا ان فرشتوں نے کہ تم فیصلہ کرو گے۔ چنانچہ اس فرشتے نے فیصلہ کیا کہ دیکھو اس کی جس زمین سے وہ نکلا ہے اور جس زمین کی طرف جا رہا ہے اس کو ناپو، جس زمین سے زیادہ قریب ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ناپا، تو ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو جہاں سے وہ نکلا تھا اس کو پھیلنے کا حکم دے دیا، یعنی وہ زیادہ دراز ہو گئی، اور جس عالم کی طرف توبہ کے لیے نکلا تھا اس کو سکڑنے کا حکم دیا، تو ایک بالش آگے وہ بڑھ گیا اس عالم کی زمین کی طرف۔ تو اب نیک فرشتوں نے اور رحمت والے فرشتوں نے اس کی روح کو لیا اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے داخلے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ روایت تو مشہور ہے، لیکن اس پر جو نتیجہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مشہور شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مشہور شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو ہے کہ انسان بڑا سے بڑا گناہ گار بھی ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے۔ ایک فائدہ اس حدیث سے یہ حاصل ہوا، امام نووی اور ابن حجر نے ایک بات تو یہ بتلائی۔ دوسری بات وہ بتلاتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کی قبولیت کے لیے اور توبہ پر قائم رہنے کے لیے گناہ والے ماحول سے اپنے آپ کو دور کر دینا اور ان عادتوں والے دوستوں سے اپنے آپ کو دور کرنا، ان سے دوستی ختم کرنا ضروری ہے۔ دیکھو جس بستی میں وہ شخص رہتا تھا وہ گناہ گاروں کی بستی تھی، اور جس بستی میں جانے کا اس کو حکم دیا لوگوں نے
اور فرشتوں نے بھی اس کا اعتبار کیا اللہ کے حکم سے. وہ نیک لوگوں کی بستی تھی اور وہاں بھی وہ نیک عالم رہتے تھے, تو اس کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ بھی گیا اور اس کی مغفرت بھی ہو گئی, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اسی سے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت گناہوں کے اسباب میں سے خاص سبب جس میں ہمارے نوجوان ہی نہیں, اچھی عمر والے, صوم صلات کے پابند, ظاہری طور پر نیک سمجھنے والے, وہ گناہوں میں مبتلا ہے. وہ یہ موبائل اور انٹرنیٹ کی نحوست سے آنے والے گناہ, اسی میں مبتلا ہے لوگ, اسی کے اندر مشغول ہے. اچھے لوگ بھی انٹرنیٹ اور موبائل سے صادر ہونے والے گناہوں میں مبتلا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھی اللہ کے ہاں ہماری توبہ قبول ہو جائے اور مغفرت ہو جائے اور اللہ کے ہاں ہم اس گناہ پر, جو اس توبہ پر ہم استقامت کے ساتھ رہے, تو ایسے موبائل اور ایسے انٹرنیٹ سے ہم کو دور رہنا ضروری ہے جو ہم کو گناہ میں مبتلا کرنے والے. جب تک ہم اس سے دور نہیں رہیں گے اور چھوڑیں گے نہیں, وہاں تک گناہ کی عادت چھوٹنے والی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.